آپ کا بھی بڑا اس میں کردار ہے. ہاں میں تو اب میدان عمل میں اترا ہوں نا, میں تو سمجھ لیں میں تو شیعہ علماء نے بڑی قربانی دی ہے اس میں, شیعہ سب نے دی ہے, سرکار شیعہ تو ہمیشہ قربانی ہی دیتے رہے, شیعہ ہمیشہ پیسے موڈ میں رہے, شیعہ کبھی بھی دہشت گردی کی طرف نہیں آئے. ہاں یہ بات ماننے والی ہے, لیکن یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں ان کو, یہ مجبور کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں جتنی ان کی تربیت ہے نا, صدیوں کی پرسیکیوشن ہے, اور ان میں وہ جو سمع و طاعت کا نظام ہے نا مرجے والا, جب تک وہاں مرجے سے فتویٰ نہیں نکلے گا نا یہ لوگ کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں بنائیں گے. شیعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈیویٹ ہونے سے بچانا بڑا آسان ہے. ان کا ایک بڑا اسی طرح ہے جیسے عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے نا تو بریلویوں کی کیا حالت ہوگی, یا امام حنیفہ قبر سے نکل آئے تو دیوبندیوں کی کیا حالت ہوگی اور بریلویوں کی, وہ کہیں گے اب تو ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں. شیعہ کے لیے یہ درجہ جو ہے نا وہ خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا, ظاہر ہے وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں نا. ادھر ایک فتویٰ نکلتا ہے ختم. ایک چھوٹا سا فتویٰ نکلا تھا کہ تمباکو کی فصل اگانا حرام ہے, تو لوگوں نے اپنی فصلوں کو آگ لگا دی تھی. جو آپ اربوں ڈالر خرچ کر کے ختم کرتے ہیں نا منشیات, وہاں ایک فتوے سے ختم ہو جاتی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لیں ڈائریکٹ ڈیوائن فتویٰ آ گیا. لہذا شیعہ کے اندر چونکہ ان کی ایک اپروچ کہ ہم نے پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے, قربانیاں دینی ہیں اور ہارڈ لائنر نہیں ہونا, اتحاد بین المسلمین, جتنی بھی باتیں آپ دیکھیں وہی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں, نہیں سرکار یہ ان کے مزاج میں یہ چیز. میں آپ کو بتاؤں طارق جمیل صاحب سے میری فون پہ بات ہو رہی تو مجھے وہ کہتے ہیں یار دیکھو ایک میں نے مولا علی لفظ بولا ہے تو شیعہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں, اور ادھر ہمارے سنیوں کا حال دیکھو, ایک بات میں صحیح بات کر دو, اختلاف نہ کرو, صرف صحیح بات بتا دو. حدیث تو سنیوں کی تھی من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ, صرف اقرار کر لو. تو یہ ہمیں سنیے سے نکالے ہوئے ہیں, اور ان کا حال یہ کہ ہم نے ایک بات میں ان کے کہنے پہ نہیں اپنی کتابوں سے مانا ہے, وہ آگے ہمارے ہاتھ چومتے ہیں اور ہمیں اتنی عزت دیتے ہیں. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے, میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صدیوں سے ہوئی ہے پرسیکیوشن, وہ پیسے موڈ کے اندر ہے, اور ان کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے. ذرا سا بھی ان کو کوئی ایک روشنی کی کرن نظر آتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ عقیدت کے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک اتنا پازیٹیو پہلو ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کا سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ محبت ان کے سامنے ثابت کر دیں, سرکار وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے. چاہے آپ یہ کہیں کہ مزار گرا دو, چاہے آپ کہیں یا علی مدد کہنا شرک ہے, وہ کہ نہیں مولا علی کا دفاع کر رہا ہے. دیکھ لیں آج بھی محرم کے دنوں میں سب سے زیادہ ویڈیوز میری شیئر ہو رہی ہوتی ہیں, حالانکہ میرا توحید کے بارے میں کتنا سخت سٹانس ہے, اور اسی طریقے سے اور عقیدہ امامت کے بارے میں بہت ہارڈ لائنر ہوں, لیکن انہوں نے ایک خوبی پکڑی کہ نہیں اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے, باقی چیزوں پہ کمپرومائز ہوگا. کیونکہ یہاں پر سختی بھی اتنی ہے علی بھائی, جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگوں کو بات کر رہے ہیں, ہم تو چلیں پبلک میں آنا جانا رہتا ہے, خدا جانے کب شہید ہو جائیں یا کیا, لیکن یہ آسان کام نہیں ہے. یعنی یہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی خوشامد کی نہیں, بہت مشکل کام, یا ہمیں کسی نے کوئی ایران سے پیسے دیے ہوئے ہیں, علی بھائی کو کوئی پیسہ آیا ہوا ہے ایران سے, یا مجھے آیا ہوا ہے, یا شہنشاہ نقوی صاحب نے مجھے نوکری پہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, شاید لوگوں کے دماغ میں یہ ہو. مگر اس کے لیے بھی انسان اپنے بچوں کو خطرے میں نہیں ڈالتا, اپنے آپ کو نہیں ڈالتا, ٹھیک ہے. تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا, یہ کوئی ایسی مطلب یہ لوگ جانتے ہیں, یہ تو جھوٹ بولتے ہیں جو مولوی ہیں یا طارق مسعود صاحب جیسے لوگ جو جی یہ فتنہ آپ کے تو استاد ہیں طارق مسعود صاحب. نہیں استاد جامعۃ الرشید میں ہی آپ پڑھے؟ میں نے پڑھا ہے, لیکن وہ بزم والے استاد ہیں, اچھا, یعنی بزم والے